کہ جو لوگ اپنے بچوں کی دینی تربیت، اسلامی تربیت کے تعلق سے سنجیدہ نہیں ہوتے، فکر نہیں کرتے، وہ لکھ لیں، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے وہ سن لیں۔ ہاں، پوری ذمہ داری اور دلیلوں کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے اولاد کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ آپ کو اپنی اولاد سے حقیقی محبت اور پیار نہیں ہے۔ اگر آپ کو محبت ہوتی تو آپ اللہ رب العالمین کے فرمان پر کان لگاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ سب کو یاد ہوگی یہاں یہ آیت کریمہ کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ وہ جہنم کی آگ کتنی بھیانک ہے، دامر سے زیادہ کالی، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تمہاری دنیا کی آگ، اللہ کے رسول نے فرمایا بخاری مسلم میں کہ 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے یہ آگ۔ صحابہ نے کہا جلانے کے لیے تو یہی کافی تھی، کہا انہا فضلت ب99 جزءا وکلھا مثل حرھا۔ دہشت زدہ ہو جانا چاہیے اگر ایمان اور یقین ہے تو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، مگر جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید بنایا گیا ہے، اور ہر حصے کی آگ اور جھلسانے کی قوت ویسی ہے جیسے دنیا کی آگ کا ایک حصہ۔ میں سوال کروں ماؤں اور باپوں سے کہ اگر اپنی اولاد سے ہمیں محبت ہے تو کیا ہم چاہیں گے کہ ہمارے یہ نونہال بڑے ہونے کے بعد اس راستے پر چلیں جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے؟ کیا ہم پسند کریں گے؟ دنیا میں ہم اس بات کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ آگے چل کے اچھی نوکری مل جائے، اونچی پوسٹ مل جائے، دنیا بن جائے، کچھ پراپرٹی ہو، ہم مرے تو کچھ پراپرٹی چھوڑ جائیں۔ اس کے لیے ہم حلال حرام کی بھی تمیز نہیں کرتے کہ اس کا حصہ اور حق مار لیا تاکہ اولاد کے لیے بنا دیں، اور اولاد کو حرام لقمہ کھلا کے کیا آپ ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کر رہے ہیں؟ ان کے لیے خیر کا برتاؤ کر رہے ہیں؟ ایسی اولاد جس کو آپ نے دین نہیں سکھایا، جس کو توحید نہیں بتائی، جس کو آخرت کا اور اللہ کا ڈر نہیں بتایا، اس کے دل میں نہیں بٹھایا، دنیا اور آخرت کی بات چھوڑیے، کیا دنیا میں وہ آپ کے فرما بردار ہوں گے؟ یا آج جو فتنوں کی یلغار ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی تہذیب کے اثرات اب ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ یہاں ہندوستان میں بھی اب بڑے بڑے جو ہے اولڈ ایج ہوم بن رہے ہیں، جوان بیٹے بیٹیاں اپنے ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو وہاں بھیج رہے ہیں۔ ابھی میں گجرات گیا تھا، وہاں لوگ تشویش کا اظہار کر رہے تھے کہ غیر مسلموں میں یہ چلن بہت عام ہو رہا ہے، یہاں تک عام ہو رہا ہے کہ وہ کچھ نوجوان غیر مسلم ہندوؤں میں وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی کیوں کریں، ہمیں کبھی ضرورت پڑے گی تو اپنی جسمانی ضرورت کہیں پوری کر لیں گے، شادی کریں گے، بچہ پیدا ہوگا، بچے کے لیے ساری قربانیاں دیں گے، کمائیں گے، پراپرٹی بنائیں گے، وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو ہماری کمائی پراپرٹی پر قبضہ کرے گا اور ہم کو گھر سے نکال کے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے گا۔ یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے اس ہندوستان میں ابھی تازی بات لوگوں نے بتائی کہ اس طرح وہ بیان کرتے ہیں غیر مسلم، اور بہت ساری جگہوں پہ مسلمان بچوں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو کون ان کو جھیلے، گھر میں کچرا رکھ کے، کچرا بولتے ہیں وہ غیر مسلم کہ ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ گھر میں کچرا ہیں، اور یہ کچرا رہے گا تو ہم شادی کر کے اپنی بیوی کو نہیں لائیں گے موج مستی میں رکاوٹ ڈالنے والا رکھتے ہوئے۔ یہ دنیا میں بھی بچے، ہمارے بچوں میں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو ماں باپ کو، بہت سے ماں باپ کو خبر ملتی ہے کہ ان کا بیٹے کو پولیس نے اریسٹ کر لیا۔ کیوں اریسٹ کر لیا؟ جھگڑا کیا تھا، گالی گلوچ کیا تھا، کہیں توڑ پھوڑ کر دی تھی، کہیں کوئی ایسی حرکت کی تھی جس کی وجہ سے قانونی طور سے وہ مجرم ٹھہرا، قرار پایا اور گرفتاری کا شکار ہو گیا۔ کبھی بڑے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں تو بڑے مسئلے میں کورٹ کچہری میں دوڑتے ہوئے جو وقت پاس ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ جمع پونجی بھی خرچ ہو جاتی ہے، دولت چلی جاتی ہے۔ دنیا میں اگر آپ نے اپنے بچے کو دین، اسلامی تربیت، اچھے اخلاق نہیں سکھائے، صحیح عقیدے کی تعلیم نہیں دی، تو پہلے تو دنیا میں آپ کے لیے وبال بنے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گا، دل کی کڑھن بن جائے گا اگر تربیت نہیں کی۔ نمبر 1، مرنے گئے، آپ مر گئے تو کیا وہ بچہ جس کی آپ نے تربیت نہیں کی ہے، جس کو مدرسہ نہیں پہنچایا، دین نہیں سکھایا، آخرت کا ڈر اور اس کی اہمیت نہیں بتائی، کیا وہ ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے، ماں باپ کے لیے دعا کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہم بارہا سنتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث۔ انسان جب مر جاتا ہے
تو اس کے عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کی۔ ان 3 چیزوں میں علم ينتفع به، ابھی آپ علم کی فضیلت پر خطاب سن رہے تھے جامع، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ میں نے کسی کو کوئی تعلیم دی اخلاص کے ساتھ، میرے مرنے کے بعد وہ سلسلہ چل رہا ہے، اس پر عمل ہو رہا ہے، تو اللہ رب العالمین میری تعلیم کی وجہ سے وہ اجر و ثواب مجھے بھی دیتا رہے گا۔ کتنی مبارک چیز ہے یہ علم کی فضیلت میں۔ علم ينتفع به، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ اور تیسری چیز یہ مسجد، مدرسہ، کنواں، کسی کو یہاں تک کہ درخت وغیرہ لگا دیا جس سے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے عمل کرنے والے کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے تیسری چیز بتائی، ولد صالح يدعو له۔ بچوں سے گزارش ہے یا ذمہ داروں سے کہ تھوڑی دیر کے لیے ذرا ان کو بیچ میں، مجھے ڈسٹرب ہوتا ہے اگر کوئی چلتا پھرتا ہے بات کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے، مرنے والے والدین کے لیے دعا کرتی رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نوٹ کیجئے، میں ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں، صرف اولاد نہیں کہا، آپ کا بیٹا نہیں کہا جو آپ کی نیکیوں کا باعث ہوا، نیک اولاد کہا، ولد صالح۔ ہاں، یہ صالح کی صفت بہت اہم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو کہا ذریۃ طیبہ، ربی حب لی ذریۃ طیبہ، مجھے طیب، پاکیزہ، نیک اولاد دے۔ اولاد نہیں مانگی، نیک اولاد مانگی، اور نیک اولاد ایسے ہی نہیں نیک بن جاتی، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی نیک اولاد، ولد صالح یدعو لہ، جو اس باپ کے لیے، ماں کے لیے جو مر گئے ہیں ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ دعا تبھی کریں گے نا جب مدرسہ محمدیہ میں آ کے اس طرح سے پڑھیں گے، سیکھیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، جیسے ابھی آپ بچوں سے سن رہے تھے۔ آپ خود اس پر محنت کریں گے تب سیکھیں گے نا۔ تو اولاد کو جب آپ نے اولاد صالح بنایا ہے، وہ مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے گی، اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے عمل کے سلسلے کو جاری رکھے گی۔ نامہ اعمال آپ کا بند ہو گیا، اب آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب آپ نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کا بیٹا کر رہا ہے۔ جس بیٹے کی آپ نے اسلامی تربیت کی، جس پر آپ نے محنت کی، جس کو آپ نے دین سکھایا، اللہ کا ڈر بتایا، آخرت پر یقین سکھایا، وہ بچہ جب بھی سوچے گا اپنے ماں باپ کو یاد کرے گا، دعا کرے گا، دعا کے مخصوص اوقات میں اس کا لحاظ کرے گا، نمازوں کے بعد، روزوں، تہجد کے بعد، رمضان کے روزے کی حالت میں، اور مختلف موقعوں پر جب آپ یہ سکھائیں گے تب وہ کرے گا۔ پھر آخرت میں بھی اگر آپ نے بچے کی اچھی تربیت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، بچہ مقدمہ دائر کرے گا کہ میرے باپ نے میری تربیت نہیں کی، اس نے شرک کیا، توحید سیکھی نہیں تھی، میرے ابا شرک کرتے تھے تو میں ان کی اولاد تھا، میں نے بھی شرک کیا، انہوں نے سیکھا نہیں، مجھے سکھایا نہیں۔ حدیث کہتی ہے نا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے، یہی فطرت ہے۔ ہاں، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهُ أَوْ يُنَصِّرَانِهُ أَوْ يُمَجِّسَانِهُ، ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں، یعنی عقیدے کی چھاپ بھی ماں باپ کی طرف سے پڑتی ہے۔ بچہ تو مسلمان پیدا ہوا، فطرت پر پیدا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ سے نکل کر جو عہد و پیمان کیا تھا اللہ کے سامنے، اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی فطرت میں لا الہ الا اللہ اور توحید ہوتی ہے۔ لیکن ماں باپ شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کے در پہ جا کے اپنا سر جھکاتے ہیں، تو وہ سکھاتے ہیں بچے کو کہ یہاں چلو، بچہ پتہ نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، لیکن اس کے گلے میں تعویذ لٹکاتے ہیں، بچے کو کڑا پہناتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں بابا کو پکارو، فلاں پیر سے اپنی امیدیں وابستہ کرو، اس کے نام کی دعا کرو۔ اللہ رب العالمین کا حق غیر اللہ کو دینے کا یہ تعلیم ماں باپ پہلے دیتے ہیں۔ تو اب ایسے ماں باپ توحید سکھانے والے مدرسے میں بچوں کو کیوں بھیجیں گے؟ یاد رکھیے، یہ جو میں نے تھوڑی سی تفصیل بیان کی، یہ بتانے کے لیے کہ وہ ماں باپ جو خود توحید نہیں سیکھ رہے ہیں بچوں کو نہیں سکھائیں گے۔ الاناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے۔ جب